مطلب کیا؟ صرف حضرت حاجی صاحب کی آگے ٹھکر کر مسجد کے کونے میں مت بیٹھو، اپنی بیوی کو بھی نماز پڑھاؤ، اپنی بیٹیوں کو بھی نماز پڑھاؤ، اپنی بہوؤں کو بھی نماز پڑھاؤ، اپنے بیٹوں کو بھی نماز پڑھاؤ، اپنے پورے خاندان کو دین پر لے کر آؤ۔ ایسے جان نہیں رہے گی 70 سال تک جھوٹ فراق بےمانی دھوکہ کرنے کے بعد اب جب دکان رہی نہیں، اب جھوٹ بولنے کے لیے کوئی کسٹمر آتا نہیں، اب سچے سچار بن کر مسجد کے کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بیوی وہاں فلم دیکھ رہی ہے، بہویں وہاں پر ڈرامے دیکھ رہی ہیں اور وہ میوزک چلا رہی ہیں۔ اب یہ سمجھ رہا ہے کہ میری بخشش ہو جائے گی۔ اگر تیرے اعمال کی بنیاد پر تیری بخشش ہو بھی جائے، تیری تو اللہ قبول کر بھی لے، تو جنت کے راستے پر تیری بیوی تیرے لیے رکاوٹ بن جائے۔ یا اللہ اس کو بھی جنت میں بھیج رہے ہو؟ اس بدبخت سے پوچھو 80 سال تک میں اس کے ساتھ رہی، 70 سال تک میں اس کے ساتھ رہی، نمک کم ہونے پر مجھ سے لڑتا تھا، چائے میں میٹھا تیز ہونے پر مجھ سے لڑتا تھا، پتی کم پڑ جائے تو مجھ سے لڑتا تھا، استری کرتے ہوئے کپڑے میں ایک سلوٹ رہ جائے تو مجھ سے لڑتا تھا۔ اس سے پوچھو کبھی مجھ سے نماز کے لیے لڑا تھا؟ کبھی مجھ سے روزہ رکھنے کے لیے خطا ہوا تھا؟ کبھی مجھ سے قرآن پاک پڑھنے کے لیے کہا تھا؟ اس کے غصے سے تو میں بہت ڈرتی تھی، اس کے غصے سے ڈرنے کی وجہ سے میں کتنی بار چائے چکھا کرتی تھی، میں کتنی مرتبہ سال چکھا کرتی تھی، میں کتنی مرتبہ اس کے جوڑے پر استری کو پھیلا کرتی تھی کہ میرا شوہر غصہ نہ ہو۔ اگر یہ غصہ اس نے نماز پر دیا ہوتا تو میں بھی تو نمازی ہوتی، اگر یہ غصہ اس نے مجھے روزہ رکھنے کے لیے دکھایا ہوگا تو میں بھی روزے دار ہوتی۔ یا اللہ نہیں، یا مجھے بھی اس کے ساتھ جنت میں بھیجو یا پھر اس کو بھی جہنم میں۔ پھر پتا چلا حضرت حاجی صاحب سارے اعمال درے کے درے لے گئے اور بیگم صاحبہ پکڑ کر جہنم میں ساتھ لے گئے۔ تو میرے بھائیوں، اپنی زندگی کی ان ساتھیوں کو، اپنی زندگی کی ان رفیقوں کو، اپنی زندگی کے ان ہم سفروں کو صرف اس دنیا کی زندگی کا ہم سفر نہ بناؤ، آخرت کی زندگی کا بھی ہم سفر بناؤ۔ اور آخرت کی زندگی کا ہم سفر کیا ہے کہ جب تو تہجد پر اٹھے تو پھر اپنی بیوی کو بھی اٹھا، جب تیری بیوی تہجد کے لیے اٹھے تو تجھے بھی وہ اٹھائے، جب تو فجر پڑھ رہا ہو مسجد میں صف اول میں تو تجھے یقین ہو کہ میری بیگم بھی مجھ پر کڑی نماز پڑھ رہی ہوگی، جب تو مسجد میں قرآن کھول کر بیٹھے تجھے یقین ہو کہ میری بیوی بھی قرآن کی تلاوت کر رہی ہوگی، جب تو مسجد میں اعتکاف میں آ کر بیٹھے تو تجھے بھی یقین ہو کہ مر جائے گی لیکن میری بیوی میری اجازت کے بغیر اپنے گھر سے قدم نہیں نکالے۔ جب یہ تربیت ہم کریں گے تو پھر بیگم صاحبہ ہمارے ساتھ جنت میں ہوگی، ورنہ ہمارے کو کان سے پکڑ کر لے جائے گا۔ اللہ انصاف کرنے والا ہے۔ ہاں، کوئی آدمی کہتا ہے، سختی کرتا ہے، سمجھاتا ہے، اس کے باوجود بھی نہیں مانتی ہے تو پھر یہ بڑی نصیحت ہے۔ لیکن اپنا پوری طاقت استعمال کر کے اپنے گھر والوں کو دیندار بناؤ۔